لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. چند باتیں طواف کے حوالے سے مزید. خواتین اپنے طواف کو نماز کی جماعت کھڑے ہونے سے کافی پہلے مکمل کر لیں. جو ہی اذان ہو یا اذان قریب ہو تو وہ مطاف چھوڑ دیں، ورنہ مطاف میں نماز کے لیے جگہ نہیں ملتی خواتین کو، کہ خواتین کا ایک مخصوص چھوٹا سا حصہ ہے اور اس میں سب خواتین بعض اوقات پوری نہیں آتی اور وہ پہلے سے بھی بھرا ہوتا ہے. اس طرح پریشانی بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات مرد حضرات خواتین کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس سے نہ ان کی نماز ہوئی نہ ان کی ہوئی. اسی طرح طواف کے دوران وزنی سامان نہیں کیری کرنا چاہیے، کہ کتابوں سے بھرا ہوا بیگ آپ کندھے پہ ڈال لیں، یا پھر آپ پانی کی بوتلیں اٹھا کے طواف شروع کر دیں، یا سب کے جوتے آپ ہی سمیٹ لیں ثواب کے لیے کہ میں بیگ لے لیتی ہوں سب کا. بہتر یہ ہے کہ خالی ہاتھ ہوں، ورنہ ضروری اشیاء ایسی جگہ رکھی ہوئی ہوں کہ جو آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ دے. کیونکہ اگر آپ نے بیگ کندھے پہ ڈالا ہوا ہے تو وہ بیگ آپ کو تو کچھ نہیں کہے گا، لیکن جو پاس سے گزرے گا اس سے ٹکرائے گا. اگر آپ گننا شروع کر دیں تو سینکڑوں لوگوں کو آپ تکلیف دے کے وہاں سے نکلیں گے. کیا طواف کیا آپ نے؟ ہر شخص نے آپ سے دھکا کھایا، ٹکرایا، اس کو چوٹ لگی، اور اپنے طور پہ آپ نیکی کر رہے ہیں کہ سب کا سامان آپ نے اکٹھا کر لیا. تو ایسی نیکی سے پرہیز کریں. بعض لوگ طواف کے دوران دوسروں کو آبزرو کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ تبصرہ بھی جاری رہتا ہے. انتہائی اذیت ناک بات ہوتی ہے، بہت تکلیف دے. تو ہمیں اپنے طواف پر توجہ رکھنی چاہیے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. بعض اوقات وہاں پر صفائی کرنے والے دوڑ بھاگ کے صفائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ منظر لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے، تو وہ ضرور ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ دیکھو کیسے صفائی کر رہے ہیں، کتنی تیزی سے بھاگ رہے ہیں، کتنے ٹیکٹ فلی جگہ بنا رہے ہیں، یہ فلاں ملک کے لگتے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو پھر اس سے اجر و ثواب کم ہوتا ہے اور خصوصاً دوسروں کی عبادت میں آپ مخل ہوتے ہیں. کیونکہ جو شخص آپ کے ساتھ ہے ہو سکتا ہے وہ کوئی دعا مانگ رہا ہو. اب اگر وہ آپ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا تو یہ بھی بد اخلاقی، اور اگر وہ آپ کو جواب دینے لگتا تو وہ دعا کا سلسلہ بار بار ٹوٹ رہا ہے، اور خشوع کا تو ٹوٹ ہی جائے گا. تو طواف کر کے بھی بے چینی باقی رہتی کہ کیا کر کے آئے. تو وہاں ہمیں دوسروں کی غلطیوں کے بارے میں فکر مند ہونے کے بجائے اپنی غلطیوں کا سوچ کر استغفار کرنی چاہیے. طواف ایک واحد ایسی عبادت ہے پورے حج کے سفر میں کہ جس میں عورت کا پاک ہونا، باوضو ہونا ضروری ہے. اس لیے بعض خواتین اس میں دوا کا استعمال کرنا چاہتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ حج کے سارے سفر میں پاک رہ سکیں، پیریڈز وغیرہ نہ ہوں. اس کے بارے میں دو آراء ہے. ایک رائے تو یہ کہ قدرت کے قانون میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، جو چیز اللہ کی طرف سے ہے اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے. دوسری رائے یہ کہ اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو فائدہ اٹھا لے. اور یہ مشورہ صرف آج کے دور میں نہیں، ابن عمر کی رائے میں، ابن عمر اس دور میں بھی، صحابہ کے دور میں، ان کی رائے میں اگر کوئی عورت دوا استعمال کرے جس سے حیض وقتی طور پر رک جائے تاکہ وہ طواف زیارہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں. اور آپ نے ایسی عورتوں کے لیے درخت اراک کا پانی تجویز کیا. درخت ہے ایک جس کا نام ہے اراک، اس کا پانی تجویز کیا. اس سے وقتی طور پر پیریڈز رک جاتے ہیں، پھر انسان اپنا کام کر کے بعد میں چھوڑ دے تو دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں. آج کل کچھ دوائیاں بھی ملتی ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ کبھی بھی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دوا نہ لیں. اگر آپ کا ایسا کچھ ارادہ ہے تو پہلے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، کیونکہ ایک جیکٹ سب کو سوٹ نہیں کرتی. طواف مکمل کرنے کے بعد وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اس آیت کا کچھ حصہ پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف آئیں.
یعنی اس آیت کو بھی ساتھ پڑھنا چاہیے. جب طواف کے ساتھ چکر مکمل ہو گئے اور اس کے بعد آپ مقام ابراہیم کی طرف آ رہے ہیں تو یہ آیت پڑھیے. جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف آئے اور یہ آیت پڑھی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے. آپ نے مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کیا، یعنی آپ نے مقام ابراہیم سے باہر کی طرف نماز ادا کی، یعنی پہلے بیت اللہ، پھر اس کے بعد مقام ابراہیم اور پھر آپ کی نماز. یہاں طواف کے 2 نفل ادا کریں. پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھیں. عبداللہ بن ابی اوفا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو آپ نے کعبہ کا طواف کر کے مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی. صحیح مسلم کی روایت سے ان 2 رکعتوں میں قرآن مجید کی جو 2 سورتیں بتائی گئی ہیں ان کے پڑھنے کا ذکر ملتا ہے. کیا اس جگہ پر ہی 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ کیا لوگ آپ کے سر کے اوپر سے پھیلائیں گے؟ کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ اور گھر آ کے، پاکستان واپس آ کے، کہ وہاں بہت رش تھا اس لیے میں گھر آ کے پڑھ رہی ہوں. مسجد الحرام کے اندر ہی کسی بھی جگہ، جہاں بھی جگہ ملے وہاں پڑھ لیں. راستوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے، یعنی چند سیڑھیاں چڑھ کے عورتوں کے حصے میں نماز ادا کریں تاکہ آپ سکون سے نماز پڑھ سکیں، سکون سے دعائیں مانگ سکیں. معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فلاں غزوے میں، یعنی غزوے کا نام نہیں لیا بلکہ فلاں غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھا تو لوگوں نے منزلوں پر پڑاؤ کرنے اور خیمے وغیرہ لگانے میں بہت تنگی کا مظاہرہ کیا، بالکل ساتھ ساتھ لگا لیے کہ راستہ بھی نہیں چھوڑا. اب اس بات کو غور سے سنیے کہ لوگوں نے خیمے لگانے میں تنگی کا مظاہرہ کیا اور راستہ نہیں چھوڑا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک منادی بھیجا، بلند آواز سے پکار کر میسج دینے والا، جس نے لوگوں میں اعلان کیا جو شخص خیمہ لگانے میں تنگی کرے یا راستہ کاٹے تو اس کا جہاد نہیں ہے. تو اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دیکھیں جو عین مطاف کے اندر، مطاف کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں طواف ہو رہا ہوتا ہے، عین مطاف کے اندر لوگوں کی گزرگاہ کے بیچ میں ڈھیٹ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات وہ نماز کی جگہ بھی نہیں ہوتی. یہ مقام ابراہیم تک تو پھر تھوڑا دور ہو جاتا ہے، وہ مقام ابراہیم اور کعبہ کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جو اور بھی غلط ہے. طواف اور طواف کے نفل جب ہو چکے تو اس کے بعد دل بھر کے، پیٹ بھر کے زمزم پیئے. ایک وقت تھا جب زمزم کے کنویں تک لوگ جاتے تھے، پھر بیسمنٹ میں اس کا ایک سسٹم بنا ہوا تھا، اب وہ سب کچھ بند کر کے صرف کولرز میں اویلیبل ہوتا ہے. ابن عباس سے مروی ہے کہ جب حاجر علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں مروہ کے چکر لگائے تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں اب زمزم کا کنواں ہے وہاں ایک فرشتہ موجود ہے. فرشتے نے اپنی ایڑی یا بازو سے زمین میں گڑھا کر دیا جس سے وہاں پانی ابل آیا. حاجر علیہ السلام نے خود پانی پیا اور اپنے بیٹے کو اپنا دودھ پلایا، یعنی خود زمزم پیا اور پھر بیٹے کو دودھ پلایا. صحیح بخاری کی روایت ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے یہ پانی بابرکت ہے اور کھانے والے کا کھانا بھی ہے، یعنی اگر کسی شخص کو کھانا نہ ملے تو وہ صرف زمزم پر جی سکتا ہے. اتنا طاقتور پانی، اتنے منرلز ہیں اس میں کہ انسان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. حضرت ابو ذر کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ کئی دن تک کعبہ کے غلاف کے ساتھ چھپ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات کے لیے آئے تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. وہ زمزم پر اکتفا کرتے رہے. ابن القیم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ مکہ میں بیمار ہو گئے اور کسی طرح سے انہیں علاج موافق نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے صرف زمزم ہی پینا شروع کر دیا اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت یاب کیا. زمزم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب بھی شامل ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پر تشریف لائے، ہم نے ایک ڈول پانی کھینچ کے نکالا، آپ نے اسے نوش فرمایا، اس ڈول میں کلی کی، پھر ہم نے ڈول زمزم میں واپس ڈال دیا، کنویں میں یعنی.
عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہم زمزم کو شبع، سیر کرنے والا یعنی پیٹ بھرنے والا کہتے، اور ہم اپنے اور اہل و عیال کے لیے اس کو بہترین معاون پاتے، خود بھی پیتے گھر والوں کو بھی پلاتے۔ بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم ہے، یہ کھانے کا کھانا ہے اور بیماری سے شفا ہے، تو شفا کی نیت سے بھی اس کو پینا چاہیے۔ بخار کا علاج بھی ہے۔ فرمایا بخار جہنم کی گرمی کے اثر سے ہوتا ہے، اس لیے اسے زمزم سے ٹھنڈا کیا کرو۔ تو نیکسٹ ٹائم کسی کو بخار ہو تو زمزم اگر گھر میں ہو تو اس کی اسپرنکل کریں یا پھر اس کی پٹیاں گیلی کر کے، اور زیادہ ہو تو نہا بھی لیں۔ زمزم پینے سے پہلے دعا مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے جس کے لیے پیا جاتا ہے، یعنی جو نیت رکھ کے آپ پیتے ہیں وہ نیت ایک طرح سے دعا ہوتی ہے اور وہ قبول ہوتی۔ خطیب بغدادی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 3 دعائیں مانگی تھی اور تینوں قبول ہوئی۔ تاریخ بغداد لکھنے کی کہ جیسی کسی اور نے نہ لکھی ہو، جامع بغداد میں پڑھانے کی، اور بشر حافی کے پہلو میں دفن ہونے کی۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی تینوں دعائیں پوری ہو گئی تھی۔ وہاں ہر مقام یہ قبولیت کا مقام ہے ایک طرح سے۔ زمزم کھڑے ہو کر پیئے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا، آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا، لیکن اگر کوئی بیٹھ کر پی رہا ہے تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ پانی پینے کے علاوہ سر پر بھی بہائیں۔ جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد زمزم کے کنویں پہ گئے، اس کا پانی پیا اور سر مبارک پر بھی ڈالا، غصہ وغیرہ کم ہو جاتا۔ پھر زمزم سے وضو کرنا، بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا پاک پانی یا مبارک پانی تو اس کی توہین نہ ہو اگر ہم اس سے وضو کریں یا نہائیں تو۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول میں زمزم منگوایا، آپ نے اس میں سے پیا اور وضو کیا۔ دوسروں کو زمزم پلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد المطلب کے پاس آئے، وہ لوگ چاہے زمزم یعنی چاہ کا مطلب ہے کنواں، زمزم کے کنویں پر پانی پلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے بنی عبد المطلب پانی نکالو، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے اس پانی پلانے میں تم پر غالب آ جائیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی نکالتا۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈول دیا اور آپ نے اس سے پانی نوش فرمایا، خود نہیں پلایا۔ کیوں؟ پھر ہر شخص کیا چاہتا کہ آپ کے ہاتھ سے پیے۔ مسافروں اور نئے آنے والوں کو مقدم رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن السبیل اول شارب یعنی من زمزم، جو مسافر ہے وہ زمزم پینے والوں میں سب سے پہلے ہے۔ ویسے تو وہاں کے لوکل اور باہر کے لوگ برابر ہیں، لیکن زمزم پینے میں ان کو پریفرنس دی جائے کیونکہ لوکلز تو پیتے ہی رہتے ہیں اس کو۔ زمزم ساتھ لے کر آنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ وہ اپنے ساتھ زمزم اٹھا کر لے جاتی تھی، فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برتنوں اور مشکیزوں میں زمزم کا پانی لے جاتے تھے اور مریضوں پر ڈالتے اور ان کو پلاتے تھے، خود ہی نہیں پی جاتے تھے، اوروں کو بھی دیتے تھے۔ سلسلہ صحیحہ۔ زمزم کا تحفہ منگوانا، کسی سے فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ ابو زبیر کہتے ہیں کہ ہم جابر کے پاس باتیں کر رہے تھے تو عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ انہوں نے ہمیں ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھائی جو انہوں نے گردن کے پیچھے باندھا ہوا تھا، اور ان کی چادر پاس ہی پڑی تھی۔ پھر ان کے پاس زمزم کے پانی میں سے پانی لایا گیا، انہوں نے اسے 2 بار پیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا زمزم۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے وہ وہی مقصد پورا کرتا ہے۔ پھر آپ نے فتح مکہ سے قبل جب آپ مدینہ میں تھے سہیل بن عمر کی طرف پیغام بھیجا کہ ہمیں زمزم کے پانی کا تحفہ ضرور بھیجیں، تو اس نے 2 مشکیں آپ کی طرف بھجوائیں۔ سہیل بن عمر اگرچہ مسلمان نہیں تھا اس وقت۔ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کا حصہ ملتزم ہے۔ ملتزم کا روٹ کیا ہے؟ لازمہ، لام زائی میم، لازم ہونا، چمٹنا۔ زمزم پینے کے بعد ممکن ہو تو ملتزم سے چمٹ کر دعا مانگیں۔ خواتین کو اس کی اجازت نہیں ہوتی وہاں۔ ابن عباس فرماتے ہیں حجر اسود اور دروازے کے درمیان ملتزم ہے۔ ابن عمر
یعنی عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران طواف اپنا سینہ، اپنا چہرہ، دونوں بازو، دونوں ہتھیلیاں رکن اور دروازے کے درمیان رکھتے تھے. رکن یعنی حجر اسود، اور جو دروازہ ہے اس کے درمیان یعنی نیچے ساتھ چمٹتے تھے، اسی لیے اس کا نام بھی ملتزم. مجاہد کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کے پاس آیا، وہ حجر اسود اور دروازے کے درمیان تعوذ پڑھ رہے تھے. تعوذ کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہی ہوتا ہے تعوذ. جتنے بھی تعوذات ہیں، تعوذات کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا شیطان مردود سے یا مختلف اور طرح کے شر سے. تو وہاں یہ دعائیں پڑھی جا سکتی. ایک اور چیز یہ ہے کہ بیت اللہ کو دیکھ کر اگر کوئی چاہے کہ اپنے ہاتھ بلند کرے تو ایسا کرنا ابن عباس سے ثابت ہے. میرے طواف کے دوران اگر کوئی کر رہا ہے یا ویسے تو کیے جا سکتے. چلیے اب اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك